ایک تو یہ پہلا جو آپ نے کہا نہروں کا، تو مجھے جرنیلوں نے آ کر یہ کہا کہ جی اب بڑی ترقی ہونے والی ہے. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیسے، تو انہوں نے کہا معدنیات کے اندر، معدنیات یہ والی نہیں، ریکو ڈیگ اور وہاں کی معدنیات پر یہ بات ہو گئی اور وہ بات ہو گئی، اور اربوں ڈالر اور 100 ارب ڈالر اور 200 ارب ڈالر آئیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ معدنیات کے اوپر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فار معدنیات ٹو ٹرانسلیٹ انٹو منی اینڈ امپلائمنٹ وڈ ٹیک 5 or 6 years. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا ایکسٹینڈ بھی کر لیا اپنا ٹینیور وغیرہ نا، یاد نہیں. تو ایک تو معدنیات انہوں نے کہا. دوسرے انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر. تو میں نے ان سے کہا کہ آئی ٹی کو بھی ذہن میں رکھو. آئی ٹی ول کیٹاپلٹ یو مچ مور دین بوتھ دیز تھنگس. کیونکہ میں جانتا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ انڈونیشیا کی ایکسپورٹس، آئی ٹی ایکسپورٹس وہ 3 بلین ان 2016 اینڈ دے بیکیم 18 بلین فرام 3 to 18 بٹ ان 2 years ان 2018. تو آپ گارمنٹس کی ایکسپورٹ اور ایگریکلچر کی ایکسپورٹ ایسا کوانٹم جمپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو میں کہا آئی ٹی. اچھا. تو جب انہوں نے اور پھر انہوں نے کہا ایگریکلچر، تو میں کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ باہر کے لوگوں کو ہم سعودی عرب کو کہیں گے کہ ہم زمین تم کو دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اٹ واز ویری را تھنکنگ. انہوں نے کہا کہ ہم ملکوں کو دوسرے ملکوں کو زمین دیں گے اور ہم کلٹیویٹ کریں گے، وہ لے جائیں گے. تو کانسیپٹ از گڈ ہے نا، کارپوریٹ کانسیپٹ از گڈ. اچھا. اگر یہ ایفیشنسی آف فارمنگ والا پروسیس ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ بھئی ایفیشنسی آف فارمنگ اسے ہی پانی کے اندر ہے نا، کیونکہ پانی زیرو سم گیم ہے. آپ اس سے لیں گے اور اس کو دیں گے تو کسی سے لے کر دیں گے، اس کو ایکسٹرا کہیں سے نہیں ملنا. تو میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک چیف آف اسٹاف تھے، ناٹ آف دی آرمی، ایک چیف آف اسٹاف تھے، ان سے میں نے یہ کہا کہ یہ پانی کسی ایک صوبے میں بڑھانے کا مطلب یہ کہ کسی ایک صوبے سے کم کرنا پڑے گا. تو جب میں ڈسکشن کر ہی رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ارسا کا جو بل ہے اس کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا. اچھا. ارسا میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کو کتنا کس کو پانی ملا یہ سب جھوٹ پر چلتا ہے. اپنے شہر کے اندر بھی ہر پاکستان کے ہر ایگریکلچر ایریا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے. جو ٹیل پر ہوتا ہے اس کو پانی کم ملتا ہے اور جو اوپر ہوتے ہیں وہ زیادہ لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ارسا کو ٹویک کرنا پڑے گا. اچھا. ارسا کا ٹویک کیا ہے؟ ارسا کا ٹویک یہ ہے کہ اپنا نمائندے بڑھا دیے جائیں. جب اپنے نمائندے بڑھا دیا آپ نے تو جو مرضی کریں آپ. تو میرے اوپر اتنا پریشر آیا، مجھے لا منسٹر نے کہا، مجھے فوجیوں نے کہا، سب نے کہا کہ جی یہ بل آ گیا. میں نے کہا میں تو نہیں سائن کرتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی میں تو جانتا ہوں اچھی طرح سے میں نہیں سائن میں جب زیادہ پریشر پڑا تو میں نے ان سے کہہ دیا اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو یہ ٹویک انہوں نے کر دیا. تو اب جو یہ 1 لاکھ ایکڑ اور 10 لاکھ ایکڑ انہوں نے آباد کرنا ہے بھاولپور میں اور ساؤتھ پنجاب میں، یہ کہیں سے پانی لے کر پنجاب سے لے کر پانی پنجاب کو دیں گے تو ایک جگہ لڑائی ہوگی اور ایک جگہ خوشی ہوگی. تو سندھ سے لینا آسان ہے. میں نے سائن کیا، زرداری صاحب نے، میں نے سائن نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، واپس کیا. اور کل پرسوں ایک ٹویٹ کو میں نے ری ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر وہ میرا ریجیکشن بھی ڈاکیومنٹ موجود ہے. میں نے کہا یار اسمبلی آ رہی ہے، الیکٹ ہو رہی ہے، اس کو دو تاکہ کنسنسس سے بات ہو. انہوں نے چپکے جو بھی کیا تو زرداری صاحب نے سائن کر دیا. آج زرداری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ یا واٹ ایور آئی ڈونٹ نو ہے نا، کہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں پیپلز پارٹی نے کہ انہوں نے کیا کیا. بٹ اب پیپلز پارٹی نکل آئی ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ساتھ میرے. تو یہ تو نہرو والا قصہ تھا. دوسرا کیا سوال تھا؟ منرلز والا جناب آسان چیز نہیں ہے. دیکھو بلینز آف ڈالر کا ہم نقصان اٹھا چکے ہیں ریکارڈنگ میں. یاد ہے آپ کو؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا آٹھا نے، 1 پیسہ نہیں نکلا اس زمین سے اور آپ کو $7 بلین کا جرمانہ ہو گیا. پتہ ہے نا؟ تو لہٰذا اور کیوں کھایا آپ نے جرمانہ؟ کیونکہ یہ جو منرلز کی ایکسپلائٹیشن ہے یہ پچھلے 150 سال سے چل رہی ہے. ساؤتھ افریقہ میں سب سے زیادہ گولڈ نکلتا تھا، گولڈ ڈائمنڈ یہ سب کچھ. تو وہ سارا جو اگر اتنا پیسہ نکلا ہے ساؤتھ افریقہ میں سے، اور ساؤتھ افریقہ کی اکانومی آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں دیز آر منی ڈریننگ کانٹریکٹس ٹورڈز دا ویسٹ، خاص طور پر منرلس میں. تو آج ہی میری بات ہو رہی تھی جب میں گاڑی میں آپ کے پاس تشریف لا رہا تھا تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی پولیٹیکل کمیٹی کی. اس کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو 2-3 چیزیں، ایک پولیٹیکل ضرورت ہے آپ کو، انٹرنیشنل پولیٹیکل ضرورت، کیونکہ ٹرمپ صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو سیکیورٹی چاہیے ریئر ارتھ میٹلز میں. ٹھیک ہے جی، ہے نا ان کے ذہن میں ہر ایک کو.
ایک کو انہوں نے اچھی طرح سے زور سے ڈانٹ پلائی, باقی سارے شاگرد طالب علم سمجھ گئے. کس کو ڈانٹ پلائی؟ یوکرین والے کو. باقی سب کو ہوش آ گیا خود ہی نیچرلی. تو وہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو, انہوں نے کہا جی ہم نے سب پڑھ لیا, سب دیکھ لیا. میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے, کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے لائرز نے بھی دیکھ لیا تھا ریکو ڈک کا کانٹریکٹ, ٹھیک ہے نا جی. سپریم کورٹ میں جب بحث ہوئی تب سارے بڑے بڑے لائرز نے بھی دیکھ لیا. مجھ سے ریکو ڈک کے لوگوں بھی ملے تھے 2008-9 میں جب میں سیکرٹری جنرل تھا, تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے اندر فلاز تھے. کیوں فلاز تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے پاس اتنے بڑے انٹرنیشنل وکیل نہیں جو اس کے ایکسپرٹس ہوں, ان چیزوں کے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وی لاسٹ دا کیس کیونکہ اس حسین حقانی نے آپ کے یہاں غداری کی ہمارے ساتھ. کیا غداری کی؟ اس میں جب آربیٹریشن ہوا, اور آربیٹریشن بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ ایک آدمی کو آپ ٹرسٹ کر کے یہ رائٹ دیتے ہیں کہ جو فیصلہ تم کرو گے ہم مانیں گے. وہ پاکستان حکومت کی مانے گا یا ان کی مانے گا جو خربوں والے ہیں؟ انسان تو انسان ہے نا. تو ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو حسین حقانی نے کیا کہا, جب پاکستان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس معاہدے کے اندر اس بات کو لنک کیا جائے کہ کرپشن کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے, اور اس کے ایویڈنس موجود تھا کہ کرپشن بھی ہوا. ایک ایسا وہ باجوہ صاحب نے مجھے خود ہی سنایا کہ ایک سیکشن آفیسر نے اجازت دے دی آربیٹریشن کی 50,000 میں 5 لاکھ میں, سم تھنگ لائک دیٹ فرام بلوچستان. اور باجوہ صاحب یہ لیمنٹ کر رہے تھے کہ یار دیکھیں کیا ہوا. اچھا, مگر اس ساری کہانی میں فوج بھی شامل ہے. یعنی اس پورے کانٹریکٹ کی ریجیکشن میں بائی دیٹ جینٹلمین, کیا نام تھا جو چیف جسٹس بیٹھا تھا جب, تو افتخار چودھری. تو ساری کہانی میں فوج کا بھی انپٹ تھا کہ وہ اس نے بھی افتخار چودھری نے ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ نہ فوج انٹرنیشنل معاہدے جانتی ہے نہ ہم جانتے ہیں, اور ہم نے ملینز آف ڈالر اسپینڈ کیا اس میں ڈیفینڈ کرنے کو. تو میں آج علی امین صاحب سے بھی کہہ رہا تھا, سب سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ضرورت تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہمیں وہ کوآپریشن چاہیے ٹو ایکسپلائٹ دیز میٹرز. ہمارے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی, تو ہمیں کوآپریشن چاہیے, مگر اس کو سوچ سمجھ کر دیکھ کر. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ اسمبلی میں تو معاملہ بعد میں آنا چاہیے, آپ کی ریسرچ پہلے ہونی چاہیے, اینڈ یو مسٹ گیٹ انٹرنیشنل لائرز آلسو ٹو ہیلپ یو, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اچھا 2 ہو گئی باتیں. تیسری یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب سے میں نے کہا ممکن ہے تمہاری پروونشل گورنمنٹ کی بھی نیڈ ہو کہ تم کوآپریٹ کرو فیڈرل گورنمنٹ سے, بٹ آل دس شوڈ بی میڈ ایز ٹرانسپیرنٹ ایز پاسبل. پھر اللہ پر چھوڑ دو, کیونکہ اس میں جلدی کیا ہے, آپ جانتے ہیں جلدی کیا ہے. جلدی یہ ہے, جلدی ان کی تو صرف اس لیے ہے کہ یہ ایشور کر لیں اپنے آپ کو, اور جلدی وہاں فوجی حکومت کی مختلف ریزنس ہے, آپ جانتے ہیں نا. یعنی ضیاء الحق صاحب کو کیا مل گیا, ان کو مل گیا جہاد افغانستان. تو وہ 90 دن سے 3 سال ہوئے, اور 3 سال سے پھر وہ جب تک جہاز نہیں کریش ہوا جب تک وہ چلتے رہے. مشرف صاحب کو مل گیا 9/11. یہ ڈیسپریٹ ہے کہ ان کو بھی کچھ مل جائے پرولونگیشن کے لیے. جو اسٹیک آف ایویڈنس ہے کلاؤڈ پر پی ٹی آئی نے بنایا ہے, وہ ایویڈنس ہی دیا, یہی ایویڈنس مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹیسٹیمنی وہاں کوئی نہیں دے گا. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے گھبراتے ہیں, وہاں کیا حال ہوگا لوگوں کا, تو ٹیسٹیمنی کوئی دے گا. مگر یہ دنیا کے طریقے ہیں. دیکھو یہ ظلم و زیادتی دنیا میں ہوتی ہے, وہاں ہر جگہ یہی حال ہے, مگر آپ دیکھتے ہیں, اور دیکھ کر پھر غزہ میں ہوا آپ کو ایویڈنس کی چاہیے. So that's what it is. Evidence is staring us in the face, and it is our یہ تو ساؤتھ افریقہ چلا گیا, ورنہ سبھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایویڈنس موجود ہے. یہ کہنے کی بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں بہن, اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل. جو ایویڈنس سب کے پاس ہوتا ہے, اس اسپیسیفک ایویڈنس کے رسید ملے, باقاعدہ فنگر پرنٹ ملے اس بندوق سے جس سے فائر ہوا, اس کو ایکچوئل ایویڈنس کہا جاتا ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس ہمارے پاس سارا بھرا ہوا ہے, سارا ٹی وی 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 یہ سب سرکمسٹانشل کہلاتا ہے. مگر ہر ایویڈنس یہ کہے کہ جی آدمی بھاگ کر اس گھر میں چھپا تھا, ہر شخص 20 آدمی کہتے ہیں, تو لہٰذا دیٹ بیکمس سم تھنگ ویری ٹینجیبل ٹو گو فار. وقاص صاحب ہمارے ایکس